إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير، الرسول المؤيد والمصطفى الأمجد، الرسول المسدد الحميد الحامد الحماد المحمود الأحمد أبي القاسم ولعنة الله على أعدائهم وعلى مشركهم، ولعنة الله على غاصب حقوقهم وعلى غاصب صدقهم، ولعنة الله على منكر فضائلهم ومصائبهم، وعلى منكر شجاعتهم، وعلى منكر سخاوتهم، وعلى منكر ولایتهم، وعلى منكر عظمتهم، وعلى منكر عطشهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد القرآن الحكيم وقالوا الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات اللہ کی کائنات اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ ہود میں، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اگر تم مومن ہو تو بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے. بقیت اللہ امام زمانہ کا ایک لقب ہے. اگر تم مومن ہو تو بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے. اور ایک ترجمہ اس کا یہ ملتا ہے کہ اگر تم بقیت اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہارے لیے خیر ہے. میں امام زمانہ پر ایمان تو رکھتا ہوں، مگر ایمان کیسا ہے؟ امام موجود ہیں، پردہ غیبت میں ہیں، بحکم خدا ظہور کریں گے اور انتقام کرب و بلا لیں گے. یہی تو ایمان ہے ہمارا. لیکن کیا امام زمانہ پر فقط اتنا ایمان ہونا کافی ہے؟ کیا پردہ غیبت میں میری امام کے لیے کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں؟ فقط اتنا ایمان ہونا کیا میرے لیے کافی ہے؟ پہلے بھی واقعہ پڑھا تھا، اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. ایک عالم دین کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی. دیکھا امام کی آنکھیں بہت چھوٹی ہیں. پوچھا مولا آپ کی آنکھیں اتنی چھوٹی کیوں ہیں؟ کہا گریے کی وجہ سے. انہوں نے پوچھا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ تو امام زمانہ نے کہا دیکھو مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے، کسی قوم، کسی فرقے سے، کسی طبقے سے مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے. مجھے امید فقط ان سے ہے جو اپنی دعاؤں میں الاجل کہتے ہیں. مگر جب ان کے اعمال میری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو میں خدا سے ان کے لیے گریہ کر کے طلب مغفرت کرتا ہوں. میرے زمانے کا امام میرے لیے خدا بند عالم سے طلب مغفرت کر رہا ہے. معذرت چاہوں گا. میرے زمانے کا امام خدا بند عالم سے طلب مغفرت کر رہے ہیں میرے لیے. تو کیا یہ واجب نہیں ہے کہ میں ایسے امام کی معرفت حاصل کروں؟ کیا ایسے امام کا مجھ پر حق نہیں بنتا کہ میں اپنا تزکیہ نفس کروں اور اپنے آپ کو ظہور ایمان کے لیے آمادہ کروں؟ جو امام ہمارے لیے ہماری مغفرت کی دعا کر رہے ہیں رو کر، کیا ایسے امام کے لیے فقط اتنا ایمان کافی ہے کہ ہاں وہ موجود ہیں اور بحکم خدا ظہور کریں گے اور بعد میں قیامت آ جائے گی؟ نہیں، کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. شیخ صدوق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوگا کہ جب تک وہ اس کے حالات سے باخبر نہ ہو جس پر وہ ایمان لا چکا ہے. امام زمانہ پر کسی کا ایمان لانا صحیح ہی نہیں ہے کہ جب تک وہ اس غیبت میں امام کے حالات سے باخبر نہ ہو اس کا ایمان امام زمانہ پر مکمل ہو ہی نہیں سکتا. صلوات میں زبان سے کہتا رہوں الاجل میری دعاؤں میں ہے، الاجل الاجل مولا آ جائیے، مولا ظہور کیجیے. زبان سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن کیا میرے عمل میں میرے اعمال میں کہیں مولا کا انتظار ظاہر ہو رہا ہے؟ زبان سے میں لاکھ دفعہ کہتا رہوں الاجل، لیکن جب تک میرے اعمال میں انتظار امام ظاہر نہیں ہوگا اس الاجل کی کوئی قیمت نہیں ہے. اب ایک خطیب نے ایک مثال دی تھی، وہی مثال میں یہاں پیش کر رہا ہوں. ایک جگہ مجلس ہونی ہے، خطیب کا انتظار کیا جا رہا ہے، نہ ابھی فرش اعضا بچھی، نہ سامعین آئے ہیں، نہ تبرک کا انتظام ہے، نہ اعلان ہوا، لیکن خطیب کا انتظار ہو رہا ہے. خطیب آ گئے، آنے کے بعد کہا حضور
बस फर्श अज़ा बिछ जाए, सामाइन आ जाए, तबरुक का इंतज़ाम हो जाए, फिर हम मजलिस शुरू कर लेंगे। ये कौन सा इंतज़ार है कि न जिसमें कुछ तैयारी है, न हम आमादा हैं, न कुछ हमने इंतज़ाम किया है। लुत्फ़े इंतज़ार तो ये है कि हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लें और फिर आने वाले का इंतज़ार किया जाए। फर्श अज़ा बिछ गया, सामाइन आ गए, ऐलान हो गया, तबरुक का इंतज़ाम हो गया, अब खतीब का इंतज़ार किया जाए। मज़ा तो इसी में है ना। इसी तरह से हमें इमाम का इंतज़ार करना है कि मौला मैंने अपना तज़किया नफ्स कर लिया, अपने आप को ऐसा बना लिया जैसा आप मुझे देखना चाहते हैं, मैं पूरी तरह से आमादा तैयार हूँ, बस मेरी तरफ से अब कोई ताख़ीर नहीं है, बस आपके ज़हूर का इंतज़ार है। आप ज़हूर कीजिए कि हम आपकी नुसरत करें, हम पूरी तरह से आमादा हैं। इस तरह से इमाम का हमें इंतज़ार करना चाहिए। सलावत पर मोहम्मद। मैं कह रहा हूँ, मगर अगर अमल ही नहीं है, जिस अमल से इमाम नाराज होते हैं मैं उस अमल को कर रहा हूँ, जिस अमल से इमाम खुश होते हैं मैं उससे बहुत दूर हूँ, तो इस इंतज़ार की क्या कीमत। हम परवरदिगार से अपने शिकवे बयान करते हैं, हम इस परेशानी में हैं, इस मुश्किल में हैं, ये परेशानी हमारी हल हो जाए। आइम्मा का हम वास्ता देते हैं, मसलन हज़रत अब्बास का वसीला देकर दुआ करते हैं, ये परेशानी हमारी हल हो जाए। हम अपने शिकवे रब से बयान करते हैं, आइम्मा से बयान करते हैं, मगर इमाम ज़माना का जो शिकवा है क्या वो हम तक पहुंचा? इमाम ज़माना का अपने चाहने वालों से, अपने शियों से क्या शिकवा है, क्या शिकायत है? एक आलिम दीन मस्जिद जमकरान में मसले मसाइल बयान किया करते थे कि उनकी नज़र एक जवान पर पड़ी कि जिसकी हालत बहुत अजीब सी है, बहुत गैर हालत में है। उस जवान के नज़दीक गए और जाने के बाद पूछा, तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है, क्या हुआ है? कहा, मेरी अभी इमाम ज़माना से गुफ्तगू हुई है। इन्होंने पूछा, तुमने इमाम ज़माना से क्या बात की? कहा, मैंने इमाम ज़माना से पूछा, मौला यहाँ 313 से तो बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में अफराद आए हैं, शब बुध में मस्जिद जमकरान में इमाम ज़माना आते हैं, ये रिवायत है। तो यहाँ पे 313 असहाब ख़ास हैं जो ज़हूर की खबर मिलते ही इमाम की नुसरत के लिए जाएंगे। रिवायत में मिलता है कि ये यहाँ चलना शुरू करेंगे और अगले ही लम्हे इमाम की खिदमत में पहुँच जाएंगे। मौला ये 313 से तो बहुत ज़्यादा है, लाखों की तादाद में है, आपके लिए यहाँ मस्जिद में आए हैं, अब आप ज़हूर क्यों नहीं करते? तो इमाम ने जवाब दिया, सोचने का मकाम, कि यहाँ जितने लोग आए हैं कोई मेरे लिए नहीं आया, किसी को औलाद चाहिए इसलिए आया है, कोई दौलत के लिए मेरे पास आया है, कोई मुश्किलात में गिरफ्तार है इसलिए यहाँ आया है, मेरे लिए इस मस्जिद में आज कोई नहीं आया। और यही शिकवा नमाज के दौरान इमाम ने बयान किया था। असदुल्लाह मदनी नमाज के बाद गिरिया करते हुए उठे, कहाँ यहाँ इमाम ज़माना मौजूद थे जो ये कह रहे थे कि ये लोग जो नमाज पढ़कर जा रहे हैं ये दुआ क्यों नहीं करते मेरे लिए, ये अपने वक्त के इमाम को याद क्यों नहीं करते, क्या इनके ज़माने का इमाम इनके दरमियान मौजूद है, ये क्यों अपने वक्त के इमाम से गाफिल हैं कि उसके लिए दुआ नहीं करते। मरहूम शेख शेख तौस अपनी किताब में लिखते हैं कि इमाम जाफर सादिक ज़ुहूर की ताक़ीब में पहले तफसील से इमाम ज़माना के लिए दुआ करते थे, इमाम हुज्जत के लिए, और उसके बाद कुछ दुआ अपने लिए किया करते थे। पहले इमाम ज़माने के लिए दुआ करते थे और यही इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने आयतुल्लाह मिर्ज़ा बकी ईमानी ने ख्वाब में देखा कि इमाम हसन तशरीफ़ लाए और कहा, ए मिर्ज़ा, तुम अपनी तकरीरों में लोगों से कहो कि तौबा कर लें और अपना तज़किया नफ्स करें और हुज्जत के ज़हूर के लिए दुआ किया करें, क्योंकि चंद अफराद के मेहदी के ज़हूर के लिए दुआ कर लेने से बाकी अफराद पर से ये जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। हर फर्द पर, हर बालिग व आकिल पर ये वाजिब है कि कायम आले मोहम्मद के लिए उनके ज़हूर की दुआ किया करें। उनके ज़हूर की दुआ करना हर शिया पर वाजिब और लाजिम है, जिस तरह नमाज पंजगाना वाजिब है। सलावत पर इमाम ज़माना के लिए
دل میں تڑپ، میرے دل میں وہ تڑپ ہی نہیں ہے جو ایک عاشق کو اپنے معشوق کے لیے ہونی چاہیے۔ اپنے دل میں مجھے وہ تڑپ پیدا کرنی ہے۔ ایک شخص آیا ایک عالم دین کے پاس اور کہنے لگا میں امام زمانہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کوئی عمل بتائیں کہ جس سے میں امام زمانہ کی زیارت کا شرف حاصل کر لوں۔ انہوں نے کہا جاؤ اور گھر جا کر مچھلی کھا کر سو جانا، مگر یاد رہے کہ ایک بوند بھی پانی تمہیں نہیں پینا ہے۔ اب اس نے سوچا یہ امام زمانہ سے ملاقات کا کوئی عمل ہوگا مچھلی کھانے کا۔ یہ گیا، مچھلی کھائی اور بنا پانی پیے سو گیا۔ پوری رات خواب میں اسے پانی نظر آتا رہا۔ صبح اٹھا اور عالم دین کے پاس گیا، کہا حضور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی عمل بتائیں کہ جس سے میں امام زمانہ کی زیارت کر سکوں، مجھے تو خواب میں امام زمانہ کہیں نظر نہیں آئے۔ انہوں نے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ کہا حضور پوری رات مجھے خواب میں پانی آتا رہا۔ امام زمانہ نے کہا سن، انہوں نے عالم دین نے کہا سن، تیرے پانی نہ پینے کی وجہ سے تیرے اندر پانی کی اتنی شدت بڑھ گئی، تجھے اتنی زیادہ پیاس لگنے لگی کہ اتنی پانی کی تڑپ پیدا ہوئی کہ تجھے پوری رات خواب میں پانی نظر آتا رہا۔ تجھے تو اتنی تڑپ اپنے زمانے کے امام کی نہیں ہے کہ جتنی ایک گلاس پانی کی ہے۔ اگر تو اپنے دل میں اتنی تڑپ اپنے وقت کے امام کے لیے پیدا کر لے تو یہ میرا دعویٰ ہے تو ہر حال میں اپنے وقت کے امام سے ملاقات کر لے گا۔ صلوات پر جب ہمارے گھر کوئی کسی مہمان کے آنے کا ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ مہمان دروازے پر آ گیا کہ ابھی آپ یہیں کھڑے رہیں، ہم گھر کی صفائی کر لیں، کپڑے بوسیدہ ہیں کپڑے بدل لیں، آپ کے کھانے پینے کا انتظام کر لیں۔ نہیں، پتہ لگا کوئی آنے والا ہے، ایک دن پہلے گھر کی صفائی ہوگی، اپنے لباس اس کے آنے سے پہلے تمام اہتمام کر لیا جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنا تزکیہ نفس کریں اور اپنے آپ کو ظہور امام کے لیے آمادہ کر لیں کہ جب امام آئیں تو ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ابھی تو ہم تیار نہیں ہیں، ابھی تو میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، ذرا توبہ کی مہلت مل جائے۔ آقا سید اسماعیل اشرفی فرماتے ہیں میں زیارت کے لیے کربلا جایا کرتا تھا۔ جب میں زیارت امام حسین کے لیے کربلا پہنچا تو میں زیارت سید الشہداء میں مشغول ہو گیا کہ مجھے خیال آیا کہ حضرت کی ذریع کے سرانے کھڑے ہو کر جو دعا مانگی جائے وہ ضرور سے ضرور قبول ہوتی ہے۔ کہ بس مجھے یہ خیال آیا اور میں سرانے جا کر یہ دعا کی کہ مجھے جمال بقیت اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے۔ میں مشغول دعا ہو گیا کہ میں نے دیکھا ایک حسین اور جمیل جوان کی طرف میری نظر پڑی، بہت خوبصورت کی جوان، مگر افسوس کے ساتھ کہ میں حضرت کو اس وقت نہ پہچان سکا اور دعا میں مشغول ہو گیا۔ لیکن میری نگاہ شدت منی کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میرے دل میں اضطراب بڑھنے لگا اور میں ان کے قریب گیا، سلام کر میں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا میں کائنات کی مظلوم ترین ہستی ہوں، میں کائنات کا سب سے مظلوم انسان ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ شاید آپ نجف اشرف کے عظیم علماء میں سے ایک ہیں کہ جن کے علم سے لوگ استفادہ نہیں کر رہے، ان کے علم کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہیں، اس لیے خود کو مظلوم کہہ رہے ہیں۔ اور میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ میری نظروں سے ایک دم غائب ہو گئے۔ تب مجھے خیال آیا کہ کائنات کی سب سے مظلوم ہستی سوائے امام زمانہ کی اور کوئی نہیں، کہ جنہیں ان کے چاہنے والے بھی جو حق ہے یاد کرنے کا اس حق کے ساتھ یاد نہیں کرتے۔ اور اسی افسوس کے ساتھ میری آنکھیں نم ہو گئیں کہ میں نے حضرت کے شرف دیدار کو اتنی جلدی گنوا دیا۔ انشاءاللہ اس موضوع پر پھر تقریر کا موقع ملے گا تو اسی موضوع پر آگے قبل ظہور اور بعد ظہور کے جو مطالب ہیں وہ پیش کروں گا انشاءاللہ حضرت محمد وعلی محمد۔ آج 2 محرم ہے۔ 22 رجب کو یزید نے مروان کو گورنر مدینے کو خط بھیجا اور یہ کہا کہ حسین سے بیعت طلب کرو۔ مروان نے امام حسین کو دربار میں بلایا۔ جناب زینب کا یہ معمول تھا کہ روز امام حسین سے ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ جب مروان کا قاصد آیا تو اس وقت جناب زینب وہیں موجود تھی۔ جناب زینب نے کہا بھیا آپ نہ جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو بلا کے تنہائی میں قتل کر دیں۔ امام حسین نے کہا بہن زینب
اطمینان رکھو، میری جائے شہادت کربلا ہے، مدینہ نہیں۔ لیکن جناب زینب پھر بھی پریشان تھی۔ ایک مرتبہ سزا دی، عباس، اون محمد، علی اکبر، قاسم، عبداللہ، سب تم میرے بھائی حسین کے ساتھ جاؤ، اور حسین کو دیکھو تنہا نہ چھوڑنا۔ امام حسین گئے، جب دربار میں پہنچے تو دربار نے سب کو روک دیا اور امام حسین کو تنہا اندر جانے کے لیے کہا۔ ایک مرتبہ حضرت عباس نے امام حسین کی طرف نگاہیں کی۔ مولا نے کہا، اے بھائی عباس، آپ یہیں رک جائیں، انتظار کریں، لیکن اگر میری صدا بلند ہو جائے تو آپ فوراً اندر آ جائیے گا۔ امام حسین تنہا اندر گئے۔ ولید نے کہا، ابھی ابھی شام سے خبر آئی ہے، خلیفہ کا انتقال ہو گیا ہے، نئے خلیفہ یزید ہے اور یزید نے آپ سے بیعت مانگی ہے۔ امام حسین نے کہا، دیکھو اگر بیعت مانگنا اچھی چیز ہے تو کل مسجد نبوی میں تمام مجمع کے سامنے مجھ سے بیعت مانگنا، وہاں میں جواب دوں گا۔ یہاں تنہائی میں نہ میں بیعت کروں گا، نہ یہاں میں تنہائی میں تمہیں کچھ جواب دوں گا۔ ایک مرتبہ ولید اور مروان میں آپس میں گفتگو ہوئی کہ یہ حیدر کرار کے بیٹے ہیں، نہ ان کے بابا نے بیعت کی تھی، نہ ان کے بھائی نے بیعت کی ہے، نہ یہ بیعت کریں گے، لہٰذا انہوں نے اشارے سے کہا کہ حسین کی سر تن سے جدا کر دو، حسین کو قتل کر دو۔ بس اتنا کہنا تھا۔ دل میں حضرت علی کا دل تھا، سینے میں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا، یبن الزرقاء، کون مجھے قتل کرے گا؟ تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ بس آواز کا بلند ہونا تھا۔ جوانان ہاشم دروازہ توڑتے ہوئے اندر آئے اور امام کو حصار میں لے لیا، تلوار نیام سے نکال لی۔ حضرت امام حسین نے کہا، ہے بھیا عباس، یہ نانا کا شہر مدینہ ہے، کربلا نہیں، تلوار واپس نیام میں رکھ لو۔ مولا، آپ کی یہی صدا ہوگی، عصر عاشور ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، عباس اٹھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، علی اکبر اٹھو، اپنے بابا کی جنگ دیکھو، لیکن کوئی واپس صدا نہ دے گا۔ امام حسین حضرت عباس کو اور تمام جوانان ہاشم کو لے کر مایوسی کے عالم میں واپس گھر آئے۔ جناب زینب نے پوچھا، ہے بھیا حسین کیا ہوا؟ بس امام حسین نے کہا، ہے بہن زینب، مدینہ اب رہنے کے لائق نہیں رہا۔ ہاں زدارو، بس میں نے مختصر کیا، سامان سفر باندھا گیا۔ امام حسین ایک ایک مزار سے رخصت ہوئے، نانا کی قبر پر آئے۔ نانا، جب آپ نے وطن چھوڑا تھا تو آپ کو یقین تھا کہ واپس وطن آنا ہے، آپ کو وطن جانا نصیب ہوا، مگر اے نانا، حسین اب جا رہا ہے، حسین اب مدینے واپس نہیں آئے گا۔ اے نانا، حسین آخری رخصت کے لیے آیا ہے۔ امام حسین غش کھا گئے، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے نانا رسول خدا میرے خواب میں آئے اور اسی طرح مجھے سینے سے لگا لیا جیسے مجھے بچپن میں لگایا کرتے تھے۔ آیت اللہ شیخ جعفری شوستری لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام امام حسین کے 4 اعضاء کو بہت زیادہ چوما کرتے تھے، بہت بوسہ دیا کرتے تھے، اور وجہ لکھی ہے کہ کیوں ان 4 اعضاء کو بہت زیادہ چوما کرتے تھے۔ لکھتے ہیں پہلی جگہ جہاں پیغمبر اسلام بہت زیادہ بوسہ دیا کرتے تھے، امام حسین کی پیشانی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کہ کیونکہ یہاں پر پتھر نے لگنا تھا۔ دوسرا مقام، رسول اللہ امام حسین کے لبوں کو بہت چوما کرتے تھے، جانتے تھے کہ ان لبوں کو پیاس کی شدت سے خشک ہونا ہے، یہاں ابن زیاد کی چھڑی نے لگنا ہے۔ اور کہتے ہیں تیسرا مقام، پیغمبر اسلام امام حسین کی گردن کو بہت چوما کرتے تھے کہ اس گردن پہ شمر کا خنجر چلنا ہے۔ اور چوتھا مقام، آیت اللہ شوستری لکھتے ہیں کہ چوتھا مقام ہے کہ جہاں پیغمبر اسلام بہت زیادہ بوسہ دیا کرتے تھے، وہ امام حسین کا سینہ ہے۔ پیغمبر اسلام امام حسین کے سینے کو بہت چوما کرتے تھے کہ شاید جانتے تھے کہ یہاں شمر کا گھٹنا آنا ہے، یہ جانتے تھے کہ اس عشر عاشور اس سینے کو گھوڑوں کی چاپوں تلے بہمان ہو جانا ہے۔ ہاں زدارو، یہ قافلہ 28 رجب کو مدینے سے چلا اور 2 محرم کو وارد کربلا ہوا۔ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو امام حسین کا رہوار ہے کہ آگے نہیں بڑھتا، اس مقام پر آ کر رک گیا۔ امام حسین نے رہوار پہ رہوار بدلے، لیکن کوئی رہوار اپنا قدم نہیں بڑھاتا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، اس زمین کے مالکوں کو بلایا جائے۔ بنی اسد کے لوگ آئے۔ امام حسین نے سوال کیا، اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا یہ نینوا ہے، کسی نے کہا ماریا ہے۔ امام حسین نے کہا کوئی اور نام بتاؤ، کسی نے صدا دی یہ کربلا ہے۔ بس کربلا کا نام سنا، امام حسین نے ایک مٹھ خاک زمین سے اٹھائی، اس کی خوشبو سونگھی اور ایک سرد آہ بھری، اور بنی اسد کے لوگوں سے کہا، اے بنی اسد کے لوگوں، دیکھو عصر عاشور ہم یہاں قتل کر دیے جائیں گے، دیکھو تم آنا اور ہماری لاشوں کو یہاں دفن کر دینا، اور جاؤ اور جا کر اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دو۔ بنی اسد کی عورتیں آئیں۔ امام حسین نے کہا، اے عورتوں، دیکھو اگر حکومت کے خوف سے
तुम्हारे मर्द हमें दफन न कर सकें तो फुरात के किनारे से पानी भरने के बहाने आना और हमें दफन कर देना और जाकर अपने बच्चों को भेज देना। हाज़ादारों बनी असद के बच्चे आए। बच्चों से इमाम हुसैन ने कहा, देखो अगर तुम्हारे वालिदैन किसी वजह से हमें दफन न कर सके तो तुम खेलते हुए आना और खेल खेल में एक भाग हमारे जिस्मों पर डाल देना कि ये जिस्म ज़ेरे आसमान उड़िया ना पड़े रहें। हाज़ादारों दिन ढला, खेमे नस्ब हो गए, वो मुझे नहीं पढ़ना, आपने सुना है। खेमे नस्ब हो गए, रात आ गई। जनाब ज़ैनब खेमे में इधर से उधर बेचैनी के आलम में टहल रही हैं कि कानों में किसी बीवी के गिरिया की आवाज़ आई, हाय हुसैन, हाय हुसैन। एक मरतबा परेशान होकर इमाम हुसैन की खिदमत में आई, ए भाई हुसैन, पुश्ते खेमा पर किसी बीवी के रोने की आवाज़ आती है और आपका नाम लेकर रो रही है। इमाम हुसैन ने समझा बुझाकर भेज दिया और ये कहा है, बहन ज़ैनब, जब उस बीबी के दोबारा रोने की आवाज़ आए तो मुझे बुला लेना। हाज़ादारों कुछ वक्त गुजरा कि फिर पुश्ते खेमा से किसी बीबी के रोने की आवाज़ आई, हाय हुसैन, हाय हुसैन। जनाब ज़ैनब घबरा कर इमाम हुसैन की खिदमत में आई, भैया हुसैन। फिर उसी बीबी के गिरिया करने की आवाज़ आ रही है। इमाम हुसैन गए, कहा है, बहन ज़ैनब, तुमने ना पहचाना, ये हमारी दुखियारी माँ फातिमा है। जब से हमने मदीना छोड़ा माँ ने अपनी गुर्बत छोड़ दी। माँ हमारे साथ पूरे सफर में हमारे साथ साथ है।